بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ میرا نام آصف محمود ہے اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی آیت سے۔ یہ سورت یاسین ہے اور اس کی کچھ آیات ہیں جن سے ہم شروع کریں گے۔ سورت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک ہم جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ترجمے پہ آ جاتے ہیں۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت پہ چلتے ہیں اس کی۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری یا سنا دیجئے۔ اچھا جی، یہ 11 تک ہو گئی، اب 12 پہ آتے ہیں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اب یہ اس سورت کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور آپ کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اچھا، اب یہ جو سورت یاسین کی آیات ہیں ان کے شارٹ بیان پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جیسے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کرنے پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ کسی پہ کچھ نصیحت کا اثر ہو اور وہ رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ رحمان مطلب اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہا ہے کہ بغیر دیکھے مجھ سے ڈرے، سو آپ اس کی مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ اچھا، اس شخص کو جو کہ نصیحت پر چلے اور ڈر سکتا ہے آپ سے، اس کو آپ مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے، یعنی کہ اگر وہ بندہ آپ کی نصیحت پر چلے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ سنا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ 11 نمبر میں ہو گیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے اپنی
ایک خاص ڈیٹیل میں خصوصیت بتا رہا ہے کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی۔ اب اعمال کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اعمال بھی ہم لوگوں کے لکھیں گے جو لوگ آگے بھیجتے ہیں، ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ مطلب ان لوگوں کے وہ اعمال بھی لکھے جائیں گے جو وہ کر کے لوگوں تک آگے یاد رہتے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں یعنی کہ کر چکے ہیں پرانے اعمال بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان اعمال کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر لوں گا، کر رکھا ہے، ان کے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھ لے گا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ آگے چلیں۔ اب آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور آپ کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک بستی والوں کی مثال، یعنی کہ آپ ان کے سامنے ایک مثال بھی رکھیں اس وقت کی بستی کی جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو اس بستی کی مثال دیجئے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے اتنی بستیاں بھیجی، ان میں کئی رسول ہم بھیج چکے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم لوگ دین کی طرف لائیں، ان کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے ہم کافی لوگوں کے اوپر کئی بستیاں بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے بھی، جو کہ جن میں رسول بھیجے۔ تو یہ تھی آیات کا ترجمہ سورۃ الیاسین کی۔ اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کا حکم بتا دیا، اور پھر اپنی کچھ وہ بتا دیے ہیں، کیا کہتے ہیں، خصوصیات، پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی مثال بھی دیں۔ یہ بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو بتایا کہ اس طرح عمل کر لو تو اجر مل جائے گا، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، واضح طور پہ کرنا چاہیے عمل۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت کو ختم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا واضح طور پہ کہ میں بار بار آپ سب سے کہتا ہوں، روشنی ڈالتا ہوں بار بار، اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ہر نماز میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دعا کا تو اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میرے سے مانگ، ہاتھ کھول کے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اور ہمیں مانگنی چاہیے دعائیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانگتے دعا۔ خیر، ہمیں استغفار لازمی کرنا چاہیے۔ پورے دن میں آپ استغفر اللہ کی تسبیح لازمی کریں، آپ کے سارے کام سمجھ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو اپنی مثال سے بھی دے سکتا ہوں، میرے بھی کافی کام اللہ کا شکر ہے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے بھی کام کرے گا۔ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی ترجمہ ختم کرتے ہیں۔